السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 163۔ وَاسْأَلْهُمْ، اور ان سے پوچھئے، عن القریۃ، اس بستی کا حال، التی جو کانت حاضرات البحر، جو ساحل سمندر پر آباد تھی، اذ یعدون، جب وہ حد سے بڑھنے لگے، فی السبت، ہفتے کے حکم کے بارے میں، اذ تأتیہم، جب آیا کرتی ان کے پاس، حیتانہم، ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم، ہفتے کے دن، شرعاً، پانی کے اوپر تیرتی ہوئی، ویوم لا یسبتون، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا، لا تأتیہم، تو نہ آتی ان کے پاس، کذالک، اسی طرح، نبلوہم، ہم نے آزمائش میں ڈالا انہیں، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بنی اسرائیل کے اس بستی کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جو ساحل سمندر پر آباد تھی۔ وہ بستی کون سی تھی؟ امام ظاہری نے اس کا نام طبریہ بتایا ہے، اور قتادہ نے اس کا نام مقداد بتایا ہے، لیکن حضرت ابن عباس سے جو مروی ہے کہ یہ ایلا کا شہر تھا، جو اب عقبہ کے نام سے مشہور ہے، اور یہ شہر بحر کلثم کی اس آبنائے کے سرے پر واقع ہے جو دور تک خشکی میں چلی گئی ہے، جسے خلیج عقبہ کہتے ہیں۔ یہ سمندر کے کنارے یعنی کہ ساحل سمندر پر بستی کا آباد تھی، اور ان کا گزر بسر جو تھا وہ شکار پر ہوتا تھا، جو کہ مچھلی کا تھا۔ اور اللہ پاک نے جس طرح ہمارے لیے جمعے کا دن مقرر کیا ہے، ان کے لیے ہفتے کا دن مقرر کیا تھا، اور انہیں ہفتے کو صرف عبادت ہی کرنا تھی، کسی قسم کی تجارت نہیں کرنی تھی، شکار نہیں کرنا تھا۔ ہم نے یہ ساری ڈیٹیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھی ہے۔ آپ ہماری پلے لسٹ پہ جا کے پہلا پارہ کھول کے اس میں 65 نمبر آیت پہ جا کے اس کی ساری ڈیٹیل لے سکتے ہیں۔ اور یہ ان کی ایک آزمائش تھی کہ جس دن ہفتہ ہوتا تو مچھلیاں زیادہ آتی، کیونکہ مچھلیاں بے دھڑک ہو جاتی تھی کہ اب کوئی شکار نہیں کرے گا، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا پانی پر بہت کم آیا کرتی تھی، اور یہ ان کی آزمائش تھی، کیونکہ وہ نافرمان قوم تھی، تو اللہ پاک نے ان کی نافرمانی کی ان کو ایک سزا اس دنیا میں یوں دی کہ ہفتے کے علاوہ مچھلیاں اتنی زیادہ نہیں آتی تھی جتنی زیادہ ہفتے والے دن آتی۔ آیت نمبر 164۔ وَإِذْ قَالَتْ، اور جب کہا، أُمَّةٌ، ایک گروہ نے، مِنْهُمْ، ان میں سے، لِمَا تَعِظُونَ، تم کیوں نصیحت کرتے ہو، قوما، اس قوم کو، نِلّٰہ مہلکہم، جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم، یا سخت سزا دینے والا ہے، عذاباً شدیدا، سخت عذاب۔ قالوا، بولے، معذرۃً، تاکہ ہم عذر پیش کر سکیں، الی ربکم، اپنے رب کے سامنے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید وہ ڈرنے لگیں۔ مچھلیوں کا شکار نہ کرنے کے متعلق ایلا میں 3 مختلف گروہ تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو کھلی نافرمانی کیا کرتا تھا اور ہفتے کے دن شکار کیا کرتا تھا۔ دوسرا وہ تھا جو خود تو شکار نہیں کرتا تھا لیکن شکار کرنے والوں کو روکتا بھی نہیں تھا، اور تیسرا وہ تھا جو شکار کرنے والوں کو روکتا تھا اور تبلیغ کا فریضہ انجام دیتا۔ تو دوسرا گروہ جو تھا اس نے تیسرے گروہ کو کہا کہ تم خواہ اپنا سر کھپا رہے ہو، انہوں نے تو ہلاک ہو ہی جانا ہے، تو انہیں سمجھانے سے کوئی حاصل تو نہیں ہے۔ تو اس گروہ نے کہا کہ اس تبلیغ کے 2 فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کل قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے انہیں منع کیوں نہیں کیا، تو ہم جواب دیں گے کہ مولا ہم نے منع کیا تھا لیکن یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے تھے، انہوں نے ہماری بات نہیں مانی۔ اور دوسرا یہ فائدہ ہوگا کہ شاید کسی کے دل میں ہماری بات اتر جائے اور وہ شکار کرنے سے رک جائے، تو کل قیامت کے دن وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ تو یہ ہمارا بھی اصول ہونا چاہیے، قرآن پاک تو ہمارے لیے ہے نا، اور ہمیشہ کے لیے ہے، تو ہمارا بھی یہ اصول ہونا چاہیے کہ اگر کسی کام کو ہم برا ہوتا دیکھ رہے ہیں اور ہماری پہنچ میں ہے کہ ہم اس سے روک سکیں، تو ہمیں اس بندے کی رہنمائی کرنی چاہیے، اسے اس کے نقصانات سے آگاہ کرتے رہنا چاہیے اور انہیں بتاتے رہنا چاہیے کہ آپ ایک غلط راستے پر ہیں، ہمیں یہ راستہ نہیں دکھایا گیا، یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، آپ کو وہ راستہ اپنانا ہے جو ہمارے دین کا حصہ ہے۔ آیت نمبر 165۔ فلما، پس جب، نسو، انہوں نے بھلا دیا، فراموش کر دی، ما ذکروا، جو نصیحت کی گئی، بھی انہیں، انجینا، تو ہم نے نجات دے دی، الذین، ان لوگوں کو، ینہون، جو روکتے تھے، عن السوء، برائی سے،
وَأَخَذْنَا اور پکڑ لیا ہم نے الَّذِينَ ان کو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ برے عذاب سے اس وجہ سے بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اب انہیں نصیحت تو کی گئی تھی، تو جنہیں نصیحت کی گئی اللہ نے انہیں نجات دے دی، کیونکہ انہوں نے اس نصیحت کو قبول کیا۔ ان کو جو جان بوجھ کے نسیان میں پڑے ہوئے تھے کہ ہمیں یاد نہیں رہا، آج ہفتہ تھا، آج تو منع تھا، لیکن انہوں نے حد سے بڑھتے ہوئے اس کام کو کیا۔ جیسے ہمارے لیے جمعے کا دن مخصوص ہے، ہمارے لیے اس وقت میں، پورے دن میں نہیں بلکہ اس وقت میں ہمیں تجارت نہیں کرنی اور کسی صورت نہیں کرنی۔ اور آپ دیکھیں کہ مسجد کے باہر بھی لوگ چیزیں بیچتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اندر نماز ہو رہی ہوتی ہے، ان کا بزنس بھی اس وقت میں، اس گھڑیوں میں جائز نہیں ہے۔ مکمل طور پہ جب بازار بند ہوں گے اور مسجدیں بھریں گی تب ہمارے ملک کے حالات سدھریں گے۔ یہ ہماری اپنی بدعمالیاں ہیں کہ معیشت میں اتنی تنگی آ رہی ہے کہ سب لوگ جمعہ نہیں پڑھ رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 جمعے لگاتار چھوڑ دے گا تو اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دے گا۔ تو جب مہر لگ جاتی ہے نا، پھر بندہ جتنی مرضی عبادتیں، روزے، نمازیں، ریاضتیں کرے، اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوتا۔ تو یہ کس قدر سخت قول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو ہمیں جمعہ چھوڑنے سے ہر صورت بچنا ہے۔ تو وہ لوگ اس وجہ سے نافرمانی کا شکار ہوئے تھے کہ انہوں نے ہفتے کے دن شکار نہیں چھوڑا تھا۔ آیت نمبر 166 فلما پس جب اتو انہوں نے سرکشی کی اما نہو جس سے وہ روکے گئے انہو اس سے قلنا تو ہم نے فرمایا لہم انہیں کونو ہو جاؤ قردۃً بندر خاسئین پھٹکارے ہوئے، راندے ہوئے۔ اس کی پوری ڈیٹیل بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں ہماری پہلی پلے لسٹ میں، پارہ نمبر 1 کی پلے لسٹ میں موجود ہے۔ وہاں جا کے آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو کس انداز سے بندر بنایا اور کیا ان کے ساتھ معاملہ ہوا، اور وہ کیسے اس بستی میں قید ہوئے اور کس طرح یہ سارا معاملہ ہوا۔ آیت نمبر 167 وَإِذْ تَأَذَّنَ اور جب اعلان کر دیا ربک آپ کے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ کہ ضرور بھیجتا رہے گا علیہم ان پر الی یوم القیامۃ قیامت کے دن تک من یسومہم جو چکھائیں گے انہیں سوء العذاب برا عذاب، یعنی کہ ایسے جابر حکمران بھیجے گا جو ان کو برا عذاب پہنچاتے رہیں گے۔ ان بے شک ربک آپ کا رب لسریع العقاب بہت جلد سزا دینے والا ہے، عذاب دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لغفور الرحیم بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت میں یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل آیت ہے، اور بعض جو علماء ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہفتے کے دن نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے احکام کو پس پشت ڈالا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلسل عذاب میں مبتلا کیا، اور اس سے مراد ساری یہودی قوم ہے۔ اور بعض کے نزدیک یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جو یہودی تھے وہ ہیں، لیکن اس آیت کی جو پوری ڈیٹیل ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے تو یہ بندر بنائے گئے، یہ ان پر عذاب آیا، پھر اللہ پاک نے ان پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو مسلط کر دیا، پھر اللہ پاک نے ان پر بخت نصر کو مسلط کیا جس نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ پھر یوں ہوا کہ یہ جب مدینہ میں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نذیر کو قتل کروایا اور بنو قینقاع کو وہاں سے نکلوا دیا ذلیل و خوار کر کے۔ پھر جو انہوں نے جا کے خیبر میں پناہ لی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کا وہ قلعہ اکھاڑ پھینکا، اس کا دروازہ جو اتنا موٹا تھا، باری تھا، اور مرہب جو ان کا سردار تھا اس کو قتل کیا۔ پھر باغ فدق میں بھی انہوں نے قبضہ کیا، تو وہاں سے بھی یعنی کہ ہر جگہ سے ذلیل و خوار ہو کے نکلے۔ اور آیت کا جو یہ ایک اعلان ہے، یہ ہمارے لیے ایک چھوٹی سی خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے کہ قیامت کے دن تک اللہ انہیں عذاب پہنچاتا رہے گا، یہاں تک کہ قیامت کا وقت آ جائے، ان پر جابر حکمران آتے رہیں گے۔ اس ٹائم ہم ان کے انڈر آئے ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے جہاد چھوڑ دیا نا، ہم
تن آسان ہو گئے اور ہم نے سارا کچھ اپنے اداروں پر ڈال دیا کہ وہ کریں گے، لیکن آج ہمارے اوپر جہاد فرض ہے اور ہمیں ان کے خلاف، اپنے اداروں کے خلاف ہی نکلنا ہے کہ جہاں اسلام نام کی کوئی چیز ہی موجود نہیں ہے۔ ہمیں پاکستان میں اسلامی جمہوریہ کے نفاذ کے لیے نکلنا ہے کہ جہاں پہ قادیانیت کو اور دوسرے مذاہب کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور اہل تشیع ہر جگہ پہ قابض ہو کر بیٹھ گئے ہیں اور اسلام کی اصل روح کو پامال کر کے مسلمانوں کو کچھ لالی پاپ دے کے سکون سے بٹھایا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا وہ پاکستان نہیں تھا جو قائد اعظم نے ہمیں لے کر دیا تھا، جس پر ہماری بیٹیوں کی عزتیں ہیں اور ہمارے جوانوں اور ہمارے بوڑھوں اور ہمارے بچوں کے خون کے نذرانے ہیں، شہادتیں ہیں، جن کے بعد ہمیں یہ اتنا پیارا ملک ملا تھا۔ یہ اس لیے حاصل نہیں کیا تھا کہ ان پر یہی لوگ آ کر بیٹھ جائیں، اور جب سے لیاقت علی خان کی شہادت ہوئی ہے پاکستان میں وہی لوگ بیٹھے ہیں، اور ہمیں افسوس ہے کہ ہم ابھی تک ان سے نجات نہیں حاصل کر پائے، اور یہ معاملہ مزید گھمبیر اور بگڑتا جا رہا ہے۔ اس کے اندر اصلاح کی جو نوعیت ہے وہ پیدا نہیں ہو رہی، اور ہم آج بھی یہودیوں کے زیر اثر ہیں، اور جب مسلمانوں کو ہوش آئے گا اور وہ ان یہودیوں کے خلاف کھڑے ہوں گے تب انشاءاللہ ملک میں یا پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا رائج ہوگا اور اسلام کا پرچم لہرائے گا اور اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اور اللہ پاک نے ہمیں یہ اس آیت کے تھرو بتایا ہے کہ وہ یہودیوں کو عذاب چکھاتا رہے گا، تو یہ ہمارے لیے ایک خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ عذاب بھی دینے والا ہے اور اللہ پاک بخشنے والا، رحم فرمانے والا بھی ہے، اور جب وہ بخشنے پہ آتا ہے تو وہ کسی کے گناہ کو نہیں دیکھتا، بس وہ اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ آیت نمبر 168، وَقَطَّعْنَاهُمْ، اور ہم نے بانٹ دیا انہیں فی الارض، زمین میں، امماً کئی گروہوں میں، منہم الصالحون، کچھ ان میں سے نیک ہیں، ومنہم دون ذالک، اور کچھ اور طرح سے ہیں، وبلوناہم، اور ہم نے انہیں آزمایا، بالحسنات، نعمتوں، والسیئات، اور تکلیفوں کے ساتھ، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جنہیں توریت دی گئی ان کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں زمین میں کئی گروہوں میں بانٹ دیا۔ ان کا جو ایک جمعیت تھی وہ پارا پارا ہو گئی، منتشر ہو گئی، ان کا شیرازہ بکھر گیا، اور وہ دنیا کے مختلف ممالک میں ایک اقلیت بن کے رہ گئے اور بے بس تھے۔ کچھ ان میں سے نیک تھے، کچھ برے تھے، اور اللہ پاک نے ان کو نعمتیں دے کر بھی آزمایا اور تکلیفوں کے ساتھ بھی آزمایا کہ شاید وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، لیکن وہ ان کا جو معاملہ تھا، جو ان کے اندر سرشت میں سختی اور ان کی طبیعت میں یہ چیز شامل تھی کہ وہ اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، تو بہت سو نے نہیں کیا تھا۔ آیت نمبر 169، فخلف، پھر جانشین بنے، من بعدہم، ان کے بعد، خلف، وہ ناخلف، ورثو، جو وارث ہوئے، الکتابہ، کتاب یعنی توریت کے، یاخذون، وہ لیتے ہیں، عرض مال، ھذا الادنیٰ، اس دنیا کا، ویقولون، اور کہتے ہیں، سیغفر لنا، ہمیں ضرور بخش دیا جائے گا، وَإِن یأتہم، اور اگر آئے ان کے پاس، عرض مال، مثلہ، اس جیسا، یاخذوہ، تو اسے بھی لے لیں۔ الم یؤخذ، کیا نہیں لیا گیا تھا، علیہم، ان سے، میثاق، پختہ وعدہ، الکتابی، کتاب میں، اللہ یقولوا، کہ وہ نہیں کہیں گے، علی اللہ، اللہ کے بارے میں کوئی بات، الا الحق، سوائے حق کے، ودرسوا، اور پڑھ لیا انہوں نے، ما فیہ، جو کچھ اس کتاب میں تھا، والدار الآخرۃ، اور آخرت کا گھر، خیر، بہتر ہے، للذین، ان کے لیے، یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں یا متقی ہیں، افلا تعقلون، کیا تم اتنا بھی عقل نہیں رکھتے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو کہ یہودی تھی، اور یہ نسل در نسل بعد میں اس کتاب کے وارث بن گئے تھے، اور وہ دین کے وارث بن گئے تھے اور توریت کے وارث بن گئے تھے۔ ان کی توریت میں لکھا تھا کہ رشوت نہیں لینی اور اپنی ضد پہ ہٹ دھرمی کے ساتھ کھڑے نہیں رہنا،
لیکن وہ جانتے بوجھتے رشوت بھی لیتے تھے اور گمراہ بھی تھے، اور جتنے بھی ان کے پاس ہدایت کے لیے اللہ کے رسول تشریف لاتے رہے انہوں نے کسی کی بات نہیں مانی، اور اپنی کتاب پر بھی وہ ٹھیک سے قائم نہیں تھے۔ اور یہ ارد جو لفظ ہے اس کا معنی ہے ہر وہ چیز جو فنا ہو جانے والی ہو۔ تو مال دنیا میں وہ واحد چیز ہے جو سب سے پہلے فنا ہوتی ہے، یعنی کہ یہاں سے مال آیا اور اسی ٹائم خرچ ہو گیا اور فنا ہو گیا، اور جس جگہ وہ استعمال ہوا وہ بھی فنا ہو گیا، اب دوبارہ سے پھر اس کی ضرورت پڑ گئی۔ تو یہ سب سے زیادہ فنا ہونے والی چیز مال ہے۔ اور ادنا یعنی کہ دنیا ایک ادنا چیز ہے، بیکار چیز ہے، ایک گھٹیا چیز ہے جس کے لیے وہ توریت کو بیچتے تھے، رشوت لیتے تھے، اور اس بات کا انہیں پکا یقین تھا کہ ہم اللہ کی لاڈلی قوم ہیں اور ہم بخش دیے جائیں گے، ہم سے کوئی سوال جواب نہیں ہوں گے۔ سا جو لفظ کے شروع میں آ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ قطعی دلیل ہے، ہمیں یقین ہے کہ ہم بخش دیے جائیں گے۔ اور اگر وہ رشوت لے رہے ہیں اس جیسی اور بھی رشوت آ جائے اور کئی گناہ آ جائے تو وہ اسے کبھی بھی منع نہیں کریں گے، ہمیشہ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے پوچھیں، ان سے وعدہ نہیں لیا گیا تھا ان کی کتاب میں کہ اللہ کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہنی، صرف حق بات کہنے کا حکم ہے۔ انہوں نے خود اس کتاب میں پڑھا ہے، ظاہر ہے وہ عالم تھے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے۔ اب یہ آیت صرف داستان سرائی کے لیے نہیں، ہمیں ان کا طریقہ کار سمجھانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ پاک نے ہماری اصلاح کے لیے علماء امت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صلحاء امت، علماء امت کی اصلاح کے لیے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ آپ اس کتاب کے جب وارث بن جائیں تو آپ نے اس کی آیات کی ایسے حفاظت کرنی ہے جیسے اپنی جان کی حفاظت کی جاتی ہے، بلکہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے قرآن پاک کی آیات اور ہر آیت کی ایک جیسی حفاظت کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ کسی آیت کی اور کسی کے اوپر خاموشی اختیار کر لی، بلکہ ہر آیت کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کے لیے کسی قسم کی رشوت یا سودا یا اس کو کتاب سے نکالنے کی یا اس میں مزید ایڈیشن کرنے کی بات نہیں کرنی، بلکہ جو اللہ نے اتار دی اس کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اس کو من و ان آگے پہنچانا بھی ہے، اور اس کی تفسیری پوائنٹ میں بھی جا کے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرنی، بلکہ وہی بیان کرنا ہے جو اس میں لکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر پہ بیٹھنے کا حق ہے، یہ اس کی ادائیگی اس انداز سے ضروری ہے، اور یہ ہمارے اوپر واجب بلکہ فرض ہے کہ عالم دین کو قرآن پاک کی کسی آیت کو چھپانا یا اس کے اندر ایڈیشن یا سبسٹریکشن کرنا اس کی اجازت نہیں، بلکہ وہی بیان کرنا ہے جو اس کے اندر حق ہے۔ تو اگر بندہ دنیا کو دیکھے گا تو اس میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا، کبھی بھی وہ دنیاوی آسائشوں، دولتوں اور چیزوں کے پیچھے بھاگ کے کبھی بھی وہ اس منصب پر نہیں پہنچے گا جب وہ اس کو چھوڑ کے اللہ جس منصب پہ اسے آخرت کے گھر میں پہنچائے گا۔ تو وہ منصب بہتر ہے دنیاوی، وقتی، عارضی، ارد عارضی سے بھی نکلا ہے نا، عارضی فنا ہو جانے والے مال کو حاصل کرنے کے لیے۔ افلا تعقلون، اب ہمیں عقل کے ساتھ اس چیز کا سودا کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔